پروگرام میں آپ کو خوشامدید کہتے ہیں. میں اسداللہ خان ہوں. FIA 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے حوالے سے تحقیقات کر رہی ہے اور اس سلسلے میں پہلے شہباز شریف اور پھر حمزہ FIA کے سامنے پیش ہوئے. FIA کی 5 رکنی ٹیم نے شہباز شریف صاحب سے جو سوالات کیے اور وہ کم و بیش وہی سوالات تھے جو شہباز شریف صاحب کے سامنے رکھے گئے تھے. شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اگر آپ نے پوچھنا ہے تو حمزہ سے پوچھیں یا سلمان شہباز سے پوچھیں. اب جب حمزہ سے پوچھا گیا تو حمزہ نے کہا کہ یا آپ سلمان شہباز سے پوچھیں یا ان لوگوں سے پوچھیں کہ جن کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں, اور میرے اکاؤنٹ میں جو پیسے آئے ہیں مجھے اس کا علم نہیں ہے کیونکہ میں سیاست میں بہت زیادہ مصروف تھا. اس کے علاوہ بھی کئی ان سے سوالات کیے گئے جو FATF کے قوانین سے متعلق تھے, جن کے بارے میں نہ شہباز شریف کو پتا تھا نہ حمزہ کو پتا تھا, نہ اینٹی کرپشن کے حوالے سے جو ایکٹ ہے اس کے بارے میں شہباز شریف کو پتا تھا, نہ اس کے حوالے سے حمزہ کو پتا تھا. جو سورسز سے چیزیں سامنے آئی ہیں اس کے نتیجے میں ایسا لگتا ہے کہ حمزہ اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تعاون نہیں کر رہے اور سنجیدگی کے ساتھ جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور بار بار صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عدالت میں جا کر تمام ثبوت جو ہیں وہ مہیا کریں گے. اب اس ساری صورتحال کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی خواجہ آصف صاحب کی ضمانت ہوئی ہے تو نون لیگ کے تمام رہنماؤں کی ضمانتیں مکمل ہو گئی ہیں. اب نون لیگ کا کوئی بھی اہم رہنما, اہم اور یا غیر اہم کوئی بھی شخص جو ہے وہ اندر نہیں ہے, بلکہ سب لوگ ضمانتوں پر رہا ہو چکے ہیں. تو 3 سال گزرنے کے بعد موجودہ حکومت احتساب کے حوالے سے جو وعدے کر کے آئی تھی, یا احتساب کے حوالے سے اور چوروں کو پکڑنے اور کرپشن کو کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے جو وعدے کر کے آئی تھی, اس وعدے میں کتنی کامیابی اس حکومت کو ملی ہے؟ اور کیا یہ کہہ کر جان چھڑائی جا سکتی ہے کہ جی عدالتوں کا کام ہے, اب عدالتوں میں معاملات چلے گئے ہیں, اگر عدالتیں چھوڑ رہی ہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ لیکن کیا پروسیکیوشن پر سوال اٹھتے ہیں, کیا پروسیکیوشن کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا؟ کیونکہ جب یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم چوروں کو پکڑیں گے تو پھر یہ, اور اگر کوئی احتساب ہوگا تو اس کا بھی کریڈٹ لیا جائے گا, تو اگر احتساب نہیں ہو پا رہا تو اس کی ذمہ داری کیا صرف عدالتوں پہ ڈالی جا سکتی ہے, یا حکومت بھی کسی حد تک اس میں ذمہ دار ہے؟ ان تمام چیزوں پر آج ہم پروگرام کے پہلے حصے میں گفتگو کریں گے, جبکہ پروگرام کے دوسرے حصے میں ایک اور اہم موضوع پر ہم بات کریں گے, اور وہ پاکستان ایسوسی ایشن آف میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز سے متعلق, جس نے PMC کی کارکردگی کے خلاف ایک وائٹ پیپر جاری کیا ہے اور وزیر اعظم پاکستان اور صدر پاکستان سے شعبہ طب کو تباہ ہونے سے بچانے کے لیے بہت اہم مطالبات کیے گئے ہیں اور سفارشات پیش کی گئی ہیں. کیا مسائل ہیں پاکستان ایسوسی ایشن آف میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کے, کیا مسائل ہیں, کیا مطالبات ہیں, کیوں وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں, اور وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ادارہ ہے اور یہ جو سیکٹر ہے یہ تباہی کے دھانے پر پہنچنے والا ہے اگر اس پر توجہ نہ دی گئی؟ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم اس پہ بات کریں گے. میرے ساتھ پروگرام کے پہلے حصے میں گفتگو کرنے کے لیے جو مہمان موجود ہیں ان میں ارشاد احمد عارف صاحب ہمارے ساتھ, سینئر تجزیہ کار ہیں, بہت شکریہ ارشاد صاحب. اولیاء مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اب بھی سینئر تجزیہ کار ہیں, اور عامر زاد صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں. تمام مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلے اولیاء صاحب, یہ شہباز شریف صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کا ایک بیٹا CEO تھا رمضان شوگر مل میں, دوسرا بیٹا آپ کا جو ہے وہ ڈائریکٹر تھا, تو آپ کے بیٹوں کے ہوتے ہوئے یہ منی لانڈرنگ کیسے ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹوں سے پوچھیں کہ منی لانڈرنگ کیسے ہوئی. جب بیٹے کو بلا کے پوچھا گیا تو اس نے کہا میرے بھائی سے پوچھیں گے یہ منی لانڈرنگ کیسے ہوئی, اور میرے اکاؤنٹ میں جو پیسے آئے ہیں وہ مجھے پتہ ہی نہیں کیونکہ میں تو سیاست میں مصروف تھا. اور یہ سب کیا تعاون نہیں کر رہے ہیں شہباز شریف اور حمزہ FIA کے ساتھ؟ دیکھیں, کبھی آج تک ہوا ہے کہ مجرم نے کبھی تعاون کیا ہو؟ یہ عجیب و غریب قسم کی منطق مجھے سمجھ نہیں آتی. شہباز شریف اور حمزہ شریف کے سوال کو پوچھنے کے درمیان 4 مہینے کا وقفہ ہے. کیا کر رہی تھی FIA؟ اور دوسری بات ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ FIA کے سامنے شہباز شریف حمزہ شریف پیش ہوں گے تو کہیں گے جی نہیں, اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ مجھے جو میسج آتے تھے وہ میسج میں پڑھتا نہیں تھا, اب یہ میسج دیکھ لیں, آپ آئے ہوئے ہیں, یہ ہے وہ ہے اور یہ ہے, اور اس نے جمع کرائے ہوں گے, اس نے کرائے ہوں گے. کون تھا؟ جب انہوں نے کہا ہم عدالت میں پیش کریں گے تو آپ کے پاس یہ ثبوت کافی ہے کہ اس نے انکار کیا کہ مجھے اس سورس کا علم نہیں ہے. آپ ایک چلان جمع کراتے آج سے 2 سال پہلے اور عدالت میں ان کو لے جاتے. آپ نے کیا کرنا, اس کے کان مروڑ کے اس سے نکالنا ہے؟ مطلب عجیب و غریب مجھے آج تک. اور یہ عمران خان صاحب کو سیٹسفائی کرتے چلے جا رہے ہیں. کون سا ایسا مجرم ہے جو عدالت سے تعاون کرتا ہے, تفتیش سے تعاون کرتا ہے, اور کون سا ایسا مجرم ہے جو کہتا ہے کہ جناب میں آپ کو لے چلتا ہوں, آئے میں برآمد کر کے لے کے آتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس ایک فنڈامنٹل ثبوت ہے کہ 25 ارب روپیہ ایک بندے کے اکاؤنٹ میں گیا ہے. اب وہ کہتا ہے مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے کہ کیسے گیا ہے. اگر اس کا کوئی علم نہیں ہے تو پہلی بات ہے کہ وہ 25 ارب روپے کے لیے آپ تو ایک تو درخواست تو جمع کرنا کہ فور فیچر کی, اور اس کے بعد اس کی ٹیل سا آپ عدالت, اب تک عدالت کا مسئلہ ختم ہو چکا ہوا تھا, فیصلہ ہو چکا ہوتا, ہاں یا نہ.
پھر کہتے ہیں ہم عدالت نے ہمارے پر کچھ کیا ہے. ابھی تو آپ یوں گھما رہے ہیں, کبھی نیب میں گھما رہے ہیں, کبھی اس میں گھما رہے ہیں, کبھی کچھ گھما رہے ہیں, اور وہ بس ٹھیک ہے, بسم اللہ, جو مرضی کرتے رہے. اس ملک کے ساتھ تماشا لگا ہوا ہے. صحیح ہے, اب بالکل ٹھیک ہے. لیکن دوسری طرف اگر ہم خواجہ آصف صاحب کی بات کریں, ابھی اولیاء صاحب کہہ رہے تھے شاہد صاحب کہ چالان جمع کرائیں اور چیزوں کو آگے بڑھائیں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب کا 2018 میں انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے, 2020 میں ایک کیس لاہور ٹرانسفر ہوتا ہے راولپنڈی سے, اب دسمبر میں ان کو گرفتار کیا جاتا ہے, جنوری میں وہ جوڈیشل ہوتے ہیں, اب یہ جون ختم ہونے کو ہے, اور 6 مہینے یا 2.5 سال میں ریفرنس فائل نہیں ہو سکا خواجہ آصف کے خلاف, ریفرنس ابھی تک فائل نہیں ہوا, اور اب ان کی ضمانت ہو گئی ہے. اب بڑی تفصیل سے عدالت میں بحث بھی ہوئی ہے. تو آپ کیا پروسیکیوشن کی کارکردگی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا جو نظام ہے, خواہ وہ پروسیکیوشن کی سطح پر ہو, خواہ وہ عدالت کی سطح پر ہو, یہ اتنے گنجلک ہے, اتنا پیچیدہ ہے, اور یہ کرمنل فرینڈلی ہے کہ اس کا بھرپور فائدہ جو ہے وہ لوگ اٹھاتے ہیں جن پر الزام ہوتا ہے. جو مدعی ادارہ ہوتا ہے, جو ریاست ہوتی ہے, یا عوام کے جو مفادات کے اور حقوق کے تحفظ کے ذمہ دار ادارے ہوتے ہیں, اور ان کا یعنی عجیب و غریب صورت ہے کہ ایک کیس میں شہباز شریف صاحب کے 110 گواہ کھڑے کر دیے گئے. بھئی 110 گواہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ فیصلہ ہی نہ کر پائیں. وہ 8, 10, 5, 6 وہ گواہ جو بہت ریلیونٹ گواہ ہوں, جو ثبوت فراہم کر سکیں, وہ ان کو آپ کریں اور جلدی سے جلدی اس کو معاملے کو ختم کریں. ایسا نہیں ہوتا, موقع دیا جاتا ہے. ہمارا سسٹم جو ہے وہ مجرم کو اور ملزم کو موقع دیتا ہے کہ وہ جتنا بچاؤ کر سکتا ہے وہ گواہوں کو منحرف کر سکتا ہے, گواہوں کو دباؤ ڈال کر منحرف کرے, یا پیسہ دے کر منحرف کرے, یا کوئی اور طریقہ اختیار کرے. اس کو بھرپور آزادی دی جاتی ہے, موقع فراہم کیا جاتا ہے. ملزم کو یہ موقع بھی فراہم کیا جاتا ہے کہ وہ قانون کو ممکنات بنا کے جس طرف موڑنا چاہے موڑ لے, اور اگر چاہے تو استغاثہ کو متاثر کر لے اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے, اپنی طاقت کی وجہ سے, اپنے پیسے کی وجہ سے. تو یہی صورتحال یہاں ہے کہ 25 ارب کوئی معمولی رقم نہیں ہے. 25 ارب کی رقم اگر آئی ہے, ثبوت تو آپ کے پاس موجود ہے. حمزہ شہباز کو دینا چاہیے یا ان لوگوں کو جنہوں نے بھیجے ہیں؟ مطلب یہ تو ایک بڑا آسان کر دیا حمزہ نے کہ آج کے بعد اگر ان کی یہ دلیل مان لی جائے تو جس شخص کے بھی اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں ذمہ دار وہ نہیں ہوگا, بھیجنے والا ہوگا. اسے پوچھو اس نے کیوں جمع کرائے ہیں. دونوں صورتیں ہیں نا. دیکھیں یہ آپ دیکھ لیں کہ جب 25 ارب روپیہ رقم آیا ہے, اس دوران حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ بیلنس چیک کر رہے تھے. نہیں, یہ تو نہیں ہوا کہ ایک دن جمع ہوئے ہیں دوسرے دن کیس بن گیا ہے. اگر میرا بینک اکاؤنٹ ہے, میں ہر مہینے 2 مہینے ہفتے 10 دن کے بعد پیسے نکلواتا ہوں, بیلنس معلوم کرتا ہوں, تو مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ جی یہ 4 کروڑ کہاں سے آ گیا, 20 کروڑ کہاں سے آ گیا, 50 کروڑ. یہ تو ایک عجیب منطق ہے نا. بالکل صحیح ہے. یہ تو کوئی منطق ہی نہیں ہے. لیکن جن لوگوں نے جمع کرائے ہیں, جب ان کے بیانات بھی موجود ہیں تو ان کا آمنا سامنا کرائیں اور اس کے بعد عدالت میں لے کے جائیں. صحیح ہے, ایک بریک لیتے ہیں. لیکن میں اس پر پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کا جو ٹرائل چل رہا ہے, اور حمزہ شہباز کا منی لانڈرنگ میں, اور ان کی فیملی کے باقی لوگ بھی ہیں جو نیب میں ان کا ٹرائل چل رہا ہے, وہ مارچ سے رکا ہوا ہے. ان کے ججز ٹرانسفر ہو گئے تھے, اور وہ اس کے بعد پھر جو ہے وہ عدالتیں, اب وہ کمرے بھی لے لیے گئے ہیں اور وہاں پہ تالے لگا دیے گئے, ریکارڈ اسٹور روم میں بھیج دیا گیا ہوا ہے. اب ٹرائل عملی طور پر نہیں ہو رہا ہے شہباز شریف صاحب کا. تو حکومت کے کرنے کی چیزیں کیا ہیں, اس میں ایک بریک لیتے ہیں, ذرا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم احتساب کے نظام کے حوالے سے اور حکومت کی احتساب پر کارکردگی کے حوالے سے جو وعدہ حکومت نے کیا تھا کہ ہم احتساب کریں گے اور اسی نام پر ووٹ لے کر آئی تھی, حکومت اس میں کتنا کامیاب رہی ہے؟ کیا اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں؟ کیا وہ کچھ کر نہیں سکتی؟ عامر رضا صاحب, ایک بات جو ہم بار بار اپنے مہمانوں کے سامنے رکھتے ہیں, تحریک انصاف کے لوگوں کے سامنے اپنے پروگرامز میں, ہم ان سے جب پوچھتے ہیں کہ تمام لوگوں کی ضمانتیں ہو گئیں, اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جی احتساب کا عمل اتنا سست کیوں چل رہا ہے, آپ کی کیا کارکردگی ہے, آپ نے کتنے پیسے نکلوائے ہیں, آپ نے شہباز شریف, حمزہ یا نواز شریف سے کیا اب تک آپ نے وصول کیا ہے, تو اس کا وہ جواب ہوتا ہے کہ جی معاملہ چونکہ عدالتوں میں ہے تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں, تو یہ فیصلے تو اب عدالتوں نے کرنے ہیں.
کیا حکومت کا کوئی کردار ہے یا کلیتاً یہ عدالتوں کے اوپر ہی ہے کہ احتساب ہوگا یا نہیں ہوگا، یا حکومت جو ہے اس کے اوپر بھی کوئی ذمہ داری عائد ہوگی؟ بڑے منظرنامے کو اگر آپ دیکھیں نا تو عمران خان وزیر اعظم صاحب کی سنسیئرٹی سے کوئی ڈاؤٹ نہیں کرے گا کہ وہ احتساب کرنا نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں، لیکن اس نظام کے آگے وہ اتنے مفلوج ہیں، اتنے زیادہ بے بس ہیں کہ اس میں کچھ کر نہیں سکتے۔ تمام تر نیک نیتی کے باوجود خلوص دل سے کوئی آدمی چاہے کہ اس ملک میں انصاف لے، چاہے وہ مظلوم ہو چاہے وہ حکومت کا اہلکار ہو، اس ملک کا نظام اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ وہ جو جیسا کہ بھی فرما رہے تھے ارشاد عارف صاحب بھی، کہ وہ فیور کرتا ہے، ان لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے کہ جن کے پاس دھن دولت ہے، طاقت ہے، وہ کروڑوں روپے کے وکلا کو ہائر کر سکتے ہیں اور وہ نظام کے ساتھ کھیل سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جو اس وقت المیہ ہے ہمارے ساتھ وہ یہ کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے ود ان دا سسٹم کیوں کہ رہ کے کام کر رہی ہے، اور یہ سسٹم اپنی ساکھ میں، اپنی آخری تجزیے میں عوام دشمن ہے، اور ہم نے جو انگریزوں سے لوڑا لگڑا نظام لیا اس کو ہمارے 70 برس میں ہم نے اس کو اور زیادہ خراب کر دیا۔ تو اس میں اگر آپ یہ سمجھیں کہ کسی کو انصاف مل جائے گا، کسی مظلوم کی داد رسی ہوگی اور کسی ظالم کو، لٹیرے کو واقعتاً سزا ہوگی، تو وہ ہمیں مطلب ہے کھرچ کے نکال دینا چاہیے۔ آپ وائٹ کالر کرائم کی بات کرتے ہیں، یہاں جو قاتل ہیں جنہوں نے مطلب ہے عزیر بلوچ کا کیس ہمارے سامنے کراچی میں چل رہا ہے، وہ یک کے بعد دیگرے مقدموں سے چھوٹ رہے ہیں۔ اقبا کے اس میں مقدمہ ہے، اس میں جناب ایکسٹورشن کا ہے، قتل و غارت گری کا ہے۔ جب آپ اس طرح کے کرائم کو ثابت نہیں کر سکتے تو وائٹ کالر کرائم جو ہوتا ہے بڑا سوفسٹیکیٹڈ وہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے پھر سوالات ہوتے ہیں کہ حکومت نے کیا وسائل دیے پروسیکیوشن کو، کیا انہوں نے انویسٹیگیٹرز کو وسائل دیے، تو وہاں پر ہمیں ایک بہت بڑا جھول نظر آتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے بڑا جو ایک مقصد ہونا چاہیے کسی بھی حکومت کا کہ ایسے مینڈیٹ کے ساتھ آئے کہ وہ مختصر سے وقت میں چیزوں کو تہو بالا کر دے، سسٹم کو ریسیٹ کرے۔ اس سسٹم کے رہتے ہوئے نہ کوئی عوام کی بھلائی کا کام ہو سکتا ہے، نہ اس ملک میں انصاف آ سکتا ہے، کیونکہ یہ سسٹم جو ہے یہ تو خود ہی ان لوگوں کو پروٹیکٹ کر رہا ہے کہ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے۔ مجھے بتائیں کس کو ڈاؤٹ ہے، اب ہم کیا کس کس کا نام لیں اور کتنی بار دہرائیں؟ تو یہاں تو جی ڈیفیمیشن کیس بھی آپ نہیں چلا سکتے۔ تو یہ بے بسی کا عالم ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی بے بسی ہے، اور کیونکہ عمران خان ہیز ایگریڈ ٹو ورک ود ان دا سسٹم، تو اس میں وہ کچھ کر نہیں سکتے، وہ کوئی چھکا نہیں مار سکتے باؤنڈری سے باہر جا۔ بالکل صحیح ہے۔ اور یہ صاحب یہ رجحان کتنا خطرناک ہے کہ ہمارے ہاں عدالتوں میں کچھ ججز کے بارے میں یا اوورآل ایک یہ لوگوں کا پرسیپشن بن گیا ہے کہ یہ جج ہیں ان کا تعلق فلاں پارٹی سے ہے، یہ جج ہیں تو ان کا تعلق فلاں پارٹی سے ہے، اچھا اس مقدمے میں یہ جج بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر تو اب تو ضمانت پکی، اور اگر یہ جج بیٹھے ہوئے ہیں تو اب تو ضمانت نہیں ملے گی۔ یہ رجحان کتنا خطرناک ہے جو کہ ہماری مختلف عدالتوں کے ججز کے بارے میں قائم ہو رہا ہے۔ میں آپ کو ایک کے ساتھ ایک پرسوں ہی کا جو مقدمہ ہے اس کے بارے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ نیب نے پورا مقدمہ خواجہ آصف کے بارے میں یہ ڈیولپ کیا کہ جی یہ دو چیزوں کا جواب دے دیں، اور ایک یہ کہ ان کے پاس دبئی سے جو یہاں پر 136 ملین انہوں نے ٹرانسفر کیے ہیں، تو دبئی کے اکاؤنٹ میں ان کے پاس پیسے کہاں سے آئے تھے؟ اگر انہوں نے اقامہ کیا تھا تو کیا اس کی تنخواہوں کا ثبوت دے دیں، یا یہ ایک ریسٹورنٹ چلاتے تھے اس کی انکم کا ثبوت دے دیں۔ 2 دن تک حیدر رسول مرزا دلائل دیتے رہے اور وہ یہ دونوں ثبوت نہیں دے سکے، اور انہوں نے کہا کہ جی وہ بینک بند ہو گیا ہے اور ریسٹورنٹ بھی بند ہو گیا ہے، اس لیے کوئی ثبوت نہیں مل سکتا، اور ان کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ تو آپ کوالٹی آف جو انصاف ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں میں کسی طور پر بھی معافی دینے کو تیار نہیں ہوں ان 3 سالوں کی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ 21 قانون جو ہیں ایک گو میں پاس کر دیتے ہیں جہاں آپ کو ضرورت ہوتی ہے۔ آپ ٹرانسجینڈر کا لا جو ہے انٹرنیشنل کمٹمنٹ کے پاس کر دیتے ہیں، آپ ڈومیسٹک وائلنس کا پاس کر دیتے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیے کیس چلتا ہے ہائی کورٹ میں نہیں چلتا، کیس چلتا ہے پرائمری کورٹ میں۔ اگر آپ کی پرائمری کورٹ میں ساؤنڈ قسم کا کیس چل گیا اور اس جج نے فیصلہ کر دیا، ہائی کورٹ میں پوائنٹ آف لا ڈسکشن ہوتا ہے، ایویڈنس نہیں آتا۔ 90% آپ نے عدالتوں میں جج نہیں لگائے ہوئے، وہ نواز شریف سے آنے تھے، وہ آپ نے وہاں سے لے کے آنے تھے، کوئی نرداری لے کے آنے تھے، آپ نے لگایا ہی نہیں۔ آپ کس کھاتے میں بیٹھے ہوئے؟ آپ برف کو کیا پی کے بیٹھے ہوئے آپ لوگ؟ ایک تو یہ کہ آپ نے پرائمری کورٹس اسٹیبلش نہیں کی جہاں وہ کیس چلنا ہے۔ ایک جج بڑا اچھا ہے، اس کو یہ بھی کیس دے دو، اس کو یہ بھی کیس دو، اس کو یہ بھی دے دو، اور اس کے بعد ایک کیس نکلا ہے وہ گیا خانے سے گیا۔ آپ کے ہر شہر کے اندر کم از کم 2 عدالتیں اب تک لگ چکنی چاہیے تھی۔ پاکستان میں گریجویٹ ختم ہو گئے ہیں، لا گریجویٹ ختم ہو گئے ہیں۔ آپ ایک ایمرجنسی کا امیڈیٹلی کمپیٹیٹو ایگزامینیشن پہ آتے کہ آؤ احتساب کا جج لگانا چاہتے ہیں، جج لگاتے، پہلے دن جج آتے، اس کے بعد آپ ایک کمپیٹیٹو ایگزامینیشن آپ کرتے کہ ہم نے پروسیکیوٹر لگانے، پاکستان پروسیکیوٹر ہائر کرتے۔ پوری نیب کے اندر آپ نے کانٹریکٹ کے اوپر بندے رکھے ہوئے،
اور کانٹریکٹ پہ کون رکھ کے گیا ہوا ہے؟ اسحاق رکھ کے گیا ہوا ہے، کوئی کچھ رکھ کے، کوئی سب کو یہ کام آپ کو پہلے مہینے میں کر دینا چاہیے تھا، مشکل کام ہے یہ۔ اچھا اس کے بعد آپ کو لا کا مسئلہ ہے، آپ بیٹھتے آپ دیکھیں لکوناس کہاں ہے۔ پاکستان کا ہر اچھا پولیس افسر جانتا ہے وہ کہاں جا کے پھنستا ہے، کہاں جا کے اس کی خرابی ہوتی ہے، کہاں آپ ایک چھوٹا سا گروپ بنا کے آپ یہ قانون نہیں پاس کر سکتے، اور قانون کو ایک 2/3 میجورٹی سے پاس ہونا ہے، سمپل میجورٹی آپ کے پاس موجود ہے، آپ اٹھاتے جیسے ابھی بلڈوز کیا قانون لے کے آ جاتے، کسی کی جرم نہ ہوتی اس طرح کا لاگ کے نہیں۔ ہائی کورٹ کے جی، اور یہ صاحب کل جو فیصلہ آیا ہے جس میں ہائی کورٹ میں تو بعد میں نوبت آتی ہے نا۔ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ہائی کورٹ میں تو پہلے تو نیچے جو عدالتیں ہیں اس پہ کیس تو وہاں بلڈ ہونا ہے۔ نواز شریف جن کو مفرور قرار دیا جا چکا ہے ان کے بارے میں کل فیصلہ آیا کہ جو ان کی درخواستیں اس لیے ہم مسترد کر رہے ہیں کیونکہ وہ اپیل کی درخواستیں اس لیے مسترد کر رہے ہیں کیونکہ وہ مفرور ہیں، لیکن وہ جب بھی آئیں، جتنا عرصہ بھی وہ مفرور رہیں اور جب بھی آئیں یا لائے جائیں تو وہ آ کر دوبارہ اپیل کی درخواست کر سکتے ہیں، آپ اپیل کر سکتے ہیں، دوبارہ درخواستیں دائر کر سکتے ہیں۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ اچھا مزدار فیصلہ، کل میں اس پہ بات بھی 2 جگہ کی ہے۔ دیکھیں اس میں بڑی مزدار، ایک تو یہ ہے کہ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ وہ کرتے یہ تھے کہ نواز شریف کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے تھے سزا کا، اور اس کے بعد کہتے تھے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ اپنا جب بھی آئے کر لے۔ نواز شریف صاحب سے اس کی غلطی، جب پہلی پلی انہوں نے لی تھی نا 1999 میں بھاگنے کی، تو کہتے کہ میں تو مجبور تھا، مجھے تو رات کی اس میں نکالا اور سعودی عرب بھیج دیا، میرا کیا قصور، نہ میں نے ضمانت دی کی درخواست دی نہ کچھ کیا۔ عدالت نے کہا بسم اللہ تشریف لائیں، سارے کیس معاف ہو گئے۔ اس میں سب سے اہم کیس تھا ہیلی کاپٹر کیس، اس کے کرپشن کیس کے ڈیسیژن ہو چکا تھا۔ پہلی دفعہ پاکستان میں قطری خط استعمال ہوا تھا، قطر کا شہزادے نے کہا تھا یہ میں نے ہیلی کاپٹر دیا ہوا ہے، اور پھر جب انویسٹیگیشن ہوگی تو ہیلی کاپٹر میں اچانک آگ لگ گیا، ہیلی کاپٹر جل گیا۔ اب پاکستان میں جلتے ہیں ایسی چیزیں، اور جلنی چاہیے پاکستان کے اندر، ظاہر بات ہے، ثبوت تو وہ اس میں اس دفعہ ان کے پاس کوئی عدالت کے پاس راستہ نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ لکھتے کہ ایک مفرور آدمی کی تمام تر حیثیت ایسی ہے کہ وہ جناب رہتا ہے تو وہ ان کا مسئلہ، انہوں نے 5-6 سارے کیس لا ریجیکٹ کر دیے۔ اب اس وقت تو فیوجیٹو لا ہے، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ کسی بھی مفرور کے ساتھ عدالت ہمدردی نہیں کر سکتی، اتنی بات ہے، اس کی اپیل کا حق ختم ہو گیا ہوا ہے۔ سارے جتنے بھی لوگ مفروریاں کاٹتے ہیں، جتنے بھی لوگ جو سزائیں جب لے کے نکل جاتے ہیں جیل سے بھاگتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ کوئی کچے کے علاقے میں جاتا ہے، کوئی فلاں جگہ جاتا ہے، کیا قصور ہے؟ بالکل ان کی بھی اپیلیں کرو، ایکسپٹ، ان کو بھی مہلت دو۔ رائٹ سر، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے یہ پوائنٹ آپ کا۔ اب میں ارشاد صاحب، آپ جو سب سے بڑا مقدمہ اس وقت سمجھا جاتا ہے نا جو چل رہے ہیں وہ ہے منی لانڈرنگ، جو شہباز شریف اور ان کے خاندان، جس میں ان کے بچے تمام، جس میں ان کی ایک بیٹی بھی مفرور ہے، بیٹا بھی مفرور ہے، ان کی اہلیہ بھی مفرور ہیں، لیکن ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کا مفرور کا سٹیٹس ختم کر دیا گیا لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے۔ اچھا، اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ جو کیس اتنا اہم چل رہا ہے اس کا سارا ریکارڈ جمع کر کے توڑوں میں ڈال کے، وہ جس میں چینی اور چاول اور اس طرح کی چیزیں ڈال دی، ان توڑوں میں بند کر کے اس کو سی کے اوپر سے، اور وہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ سٹور روم میں بھجوا دیا گیا ہے، یعنی اب ٹرائل نہیں چل رہا عملی طور پر اس وقت پچھلے کچھ ہفتوں سے، اور بلکہ کچھ مہینوں سے، کیونکہ مارچ سے یہ ٹرائل رکا ہوا ہے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ججز ٹرانسفر ہوئے، ججز دوبارہ نہیں آئے، کمروں کو تالے لگا دیا گئے، ریکارڈ بھیج دیا گیا، نئے جج اپوائنٹ نہیں ہوئے، یہ حکومت کتنی ذمہ دار ہے اس میں؟ دیکھیں، حکومت بالکل ذمہ دار ہے۔ اگر جج ٹرانسفر ہوئے ہیں، وہ چیف جسٹس کی صوابدید تھی، انہوں نے ٹرانسفر کر دیے، نئے جج مقرر کرنے گورنمنٹ نے تھے۔ اگر یہ جو ہمارے لا ڈپارٹمنٹ ہے، وزارت قانون ہے وفاقی، یہ اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس پروسیس کو تیز کرے اور جج لگوائے وہاں۔ تو اگر حکومت کا لا ڈپارٹمنٹ جو ہے، حکومت کی لا منسٹری جو ہے، وہ بالکل جس طرح اور یہ سب کہہ رہے ہیں وہ دھتورا پی کے یا بھنگ پی کے بیٹھی ہوئی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ابھی 3 مہینے سے اگر وہاں جج نہیں ہیں اور ایک ججوں کا پینل جو ہے آپ نے ریجیکٹ کر دیا ہے، تو دوسرا منگوائیں اور جلدی کریں تاکہ وہ کام ٹرائل چلتا رہے۔ کل کو ورنہ تاثر ملے گا کہ ڈھیل ہو گئی ہے۔ نہیں، یہی جو رویہ ہوتا ہے اس کا فائدہ ہمیشہ ملزمان، سیاسی ملزمان اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے دیکھیں جی ہمارے خلاف تو کوئی کیس ہی نہیں تھا، اسی لیے تو وہ کیس چل نہیں رہا، اور اتنا عرصہ ہو گیا ہمیں جیلوں میں بٹھایا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد ایک تاثر ڈیل کا اور ڈھیل کا بھی ہوتا ہے، اس کا بھی ان کے ورکر کو فائدہ ہوتا ہے، اور احتساب کے نظام کو نقصان پہنچتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ساری بارگیننگ چپس ہیں اور تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔
تو اس میں حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے، اس کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، جو نہیں کی جا رہی۔ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ یہاں معاملات جو ہیں تحریک انصاف کے جو لیڈرشپ ہے اور جو حکومت ہے اور جو ایجنڈا ہے، جو آئین ہے اپنا منشور ہے، اس کے درمیان ایک کنفلکٹ آ رہا ہے، اس کے اندر ایک تضاد موجود ہے۔ عمران خان کچھ چاہتے ہیں، ان کے ٹیم کے لوگ جو ہیں وہ اور مزاج کے ہیں اور کچھ چاہتے ہیں، اور جن لوگوں کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں وہ بالکل اور مزاج کے لوگ ہیں، ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اب اگر ایک جو لا ڈپارٹمنٹ جو لوگ چلا رہے ہیں یا جو معاملات چلا رہے ہیں قانونی، ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوگی تو عمران خان کہتے رہے بالکل صحیح بات ہے، اور عدم دلچسپی جو ہے وہ کئی چیزیں یہ ساری چیزیں جو ہیں دیکھیں، یہ جب طوالت آپ اختیار کرتے ہیں، جب بھی کوئی معاملہ ڈیلے ہوتا ہے اس کا ہمیشہ ہمدردی کا ووٹ جو ہے وہ ہمدردی کے جذبات جو ہیں وہ ملزم کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے، اسلام میں بھی کہا گیا ہے اور جدید جو ہے وہ معاشرہ وہ بھی کہتا ہے کہ ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، تاخیر نہیں ہوگی، جتنی تاخیر ہوگی اس احتساب کو نقصان پہنچے۔ عامر جہاں صاحب، خواجہ آصف پر ریفرنس دائر نہیں ہو سکا 2 سال میں، رانا ثناء اللہ پر فرد جرم عائد نہیں ہو سکی 1.5 سال میں، اور ان کے جو جج بھی ٹرانسفر ہو گئے، ان کا بھی اب فرد جرم عائد ہونے کا موضوع ہی کہیں پیچھے رہ گیا، ماضی میں رہ گیا۔ شہباز شریف صاحب کا ٹرائل میں نے بتا دیا رک چکا ہے، نواز شریف واپس لائے نہیں جا سکتے، کیا کومنٹ کریں گے آپ ان ساری چیزوں پر؟ بات یہ کہ احتساب جو ہے وہ ایک کہتے ہیں بنیادی پتھر ہے حکومت کی سیاست کا، تو اگر وہ احتساب کے اپنے اس پہلے قدم کے اوپر جو ہے اگر ڈیلیور نہیں کر پا رہے تو لمحہ فکریہ ہونا چاہیے حکومت کے لیے، جیسے کہ بھی ہمارے معزز اور گیسٹ حضرات نے کہا کہ جی جو ان کی کنسنٹریشن تھی اور جو چیزیں کرنے کی تھی وہ بھی نہیں کر پائے۔ تو ایک تو یہ حکومت پہ تنقید بنتی ہے کہ غالباً اگر وہ زیادہ فعال کردار ادا کرتے، اپنے لا ڈپارٹمنٹ کو ذرا سا پیٹی کس کے رکھتے تو غالباً ذرا سے بہتر نتائج ہوتے۔ لیکن ایک اور بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے، وہ یہ کہ جہاں پر حکومت ہمیشہ سے ہماری حکومتیں ایسے ہی چلی ہیں، وہاں پر جو ملزمان یا مجرم ہیں انہوں نے مقدموں کو لڑنے کو ایک کہتے ہیں نا فن اور سائنس کا درجہ دے دیا ہے۔ میں نام نہیں لوں گا کیونکہ آف دی ریکارڈ گفتگو ہوئی تھی ہماری کبھی ایک صاحب سے کراچی میں، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارا تو ایک اصول ہے کہ فائل پہ غرض پڑنے دیں، جتنا زیادہ آپ کیس کو کھینچ سکتے ہیں کھینچے، اس میں انویسٹیگیٹر ریٹائر ہو جائے گا، اس میں جج تبدیل ہو جائے گا، اس میں وکیل کا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو انہوں نے اس کو فن کا درجہ دے دیا۔ ریکارڈ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے مقدموں کے بڑے بڑے ملزمان کے ریکارڈ غائب ہو گئے عدالت سے، جل گئے۔ یہ ساری چیزیں کیونکہ ہمارے جن لوگوں پہ مقدمے ہم چلا رہے ہیں وہ دیکھیں، ہماری تنقید ہوتی ہے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ پہ۔ ہمارے ملک میں 3 طرح کی اسٹیبلشمنٹس ہیں، ہوگی ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ لیکن ایک پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ بھی ہے جو بہت ہی مطلب ہے طاقتور ہے، اور اس کے لوگ ہر جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ جس طرح سے اپنے آپ کو اگر وہ حزب اختلاف میں بھی ہوتے ہیں تب بھی وہ باثر بھی ہیں اور طاقتور بھی ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ جی کہاں سے ڈوری ہمیں کھینچنی ہے، انہیں پتہ ہے کہ جی 17 گریڈ کا افسر تو میں نے لگایا تھا وہاں پر انٹرویو کر کے، یہ جو آدمی ہے جج کو میں نے بنوایا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہمارا میں کہتا ہوں کہ پورا جو نظام ہے جب تک ہم اس کو ریسیٹ کرنے کی بات نہیں کریں گے، چھوٹی موٹی اس سے تبدیلی سے جو ہے بات نہیں ہوگی کہ عمران خان کوئی نیت کر لیں یا جناب لا منسٹر کچھ کر لیں، کیونکہ اتنا زیادہ خرابی آ گئی ہے۔ اور اس میں آپ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ پورا کا پورا چاہے وہ لوور کورٹس ہو، لوور کورٹ میں کس طرح سے کرپشن نہیں ہوتی، تو ایک صرف اس کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جج اگر آ جاتا ہے، لیکن پروسیکیوشن، انویسٹیگیٹر، حتیٰ کہ جو آپ کا پروسیکیوشن لائر ہوتا ہے وہ پتہ نہیں کہاں پہ کھیل جائے۔ وہ اگر آپ 110 آدمیوں کو جیسا بتا رہے تھے کہ جی گواہ ہوں گے اور اتنا بڑا پلندہ ہوگا تو اس کے اندر جو ہے غلطیوں کی بہت زیادہ گنجائش ہوگی۔ تو یہ سب چیزیں دیکھنے کی ہیں اور یہ کوئی آسان لڑائی نہیں ہے۔ اور 110 میں سے 10 کے بیان قلم بند ہوئے ہیں، ابھی 110 میں سے 10 گواہوں کے بیان قلم بند ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب کے کیس میں، مارچ تک کی بات ہے یہ۔ جی عامر صاحب جناب، تو میں وہی کہہ رہا تھا کہ یہ آپ خود جس طرح فرما رہے ہیں کہ 110، اس کا مقصد تو یہ کہ پھر فیصلہ نہ ہو، اور فیصلہ اگر ہو تو اتنی دیر کر دو کہ حکومت بدل جائے۔ صحیح ہے، اب اس ساری صورتحال کے نتیجے میں ہم اپوزیشن کے رہنماؤں کا ایک ہی جملہ سنتے ہیں، دیکھیے جناب ہمارے خلاف تو کچھ ثابت ہی نہیں ہوا۔ اینی وے، بہت شکریہ عامر صاحب کا، اوریہ صاحب، ارشاد صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاکستان ایسوسی ایشن آف میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز نے پی ایم سی کی کارکردگی کے خلاف ایک وائٹ پیپر جاری کیا ہے اور بڑے شدید قسم کے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔
پاکستان کے جو ڈینٹل کالجز ہیں، میڈیکل ڈینٹل کالجز، ان کا مستقبل جو ہے اس پر بہت سوالیہ نشان پیدا ہو رہے ہیں پالیسیز کی وجہ سے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان ایسوسی ایشن آف میڈیکل اینڈ ڈینٹل انسٹیٹیوٹس نے پی ایم سی کی کارکردگی کے حوالے سے ایک وائٹ پیپر جاری کیا ہے، اور اس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ اعلیٰ سطح کمیٹی بنائی جائے، ہماری بات سنی جائے، اور خود وزیر اعظم اور صدر پاکستان جو ہیں وہ شعبہ طب کو تباہ ہونے کے سے بچائیں، یہ اپیل کی گئی ہے۔ اب مسائل کیا ہیں؟ کیوں یہ پاکستان ایسوسی ایشن آف میڈیکل اینڈ ڈینٹل انسٹیٹیوٹس کو یہ لگتا ہے کہ یہ شعبہ تباہ کیا جا رہا ہے، حکومت کی پالیسیاں، پی ایم سی کی پالیسیاں ناقص ہیں؟ مسائل کیا ہیں، مطالبات کیا ہیں، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر رضی محمد صاحب موجود ہیں، صدر ہیں پامی سندھ کے۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیئرمین بھٹائی ڈینٹل اینڈ میڈیکل کالج میرپور۔ میں دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گا۔ ڈاکٹر رضی صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ مسئلہ دراصل ہے کیا؟ کیوں آپ یہ موقف اختیار کیے ہوئے ہیں کہ جو پی ایم سی کی کارکردگی ہے یا ان کی جو پالیسیز ہیں وہ میڈیکل ڈینٹل کالجز کی تباہی کا باعث بن رہی ہے؟ سب سے پہلے شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام میں مدعو کیا، مجھے اور میرے ساتھی ڈاکٹر غلام مصطفیٰ بٹ صاحب کو۔ اور آپ کا سوال جو ہے وہ بڑا ویلڈ ہے کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بچے کی کہیں ایک جگہ پرابلم ہوتی ہے نا، یہاں داخلے سے لے کے ڈاکٹر بننے کے بعد تک مستقل مسائل کا ایک انبار ہے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ جی، ایسا دو ہی صورت میں ہو سکتا ہے، ایک تو یہ کہ لا علمی ہو، اور ایک یہ ہے کہ کوئی نیت صحیح نہ ہو۔ میں خوشگمانی پہ یہ کہوں گا کہ لا علمی کی وجہ سے ایسا ہے۔ اور لا علمی کیوں ہے؟ اس لیے کہ پی ایم سی کی جو کمپوزیشن ہے اور پی ایم سی کے ساتھ متعلقہ باڈیز کی جو کانسٹیٹیوشن ہے، ان سب میں اسٹیک ہولڈرز کو باہر رکھا گیا ہے۔ آپ دیکھیں گے تقریباً 150 میں سے 114 کالجز جو ہیں وہ پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز ہیں، اور ان کو کوئی ریپرزنٹیشن نہیں دی گئی ہے پی ایم سی کے اندر یا اس کی ایفیلیٹڈ باڈیز کے اندر۔ تو ہم سے پوچھا ہی نہیں گیا ہے، تو ہمارے مسائل کو کیسے پتہ چلیں گے؟ دیکھیں، ڈیموکریسی کا بھی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ چاہے کوئی بھی ہو اس کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ اداروں میں آپ کہہ رہے ہیں موجود کہ ہو۔ سٹیک ہولڈرز کو باہر رکھا گیا، لیکن سٹیک ہولڈرز کو باہر رکھنے سے مسئلہ کیا ہوا؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ وہ سٹیک ہولڈرز سے مشورہ نہیں کر رہے لیکن پھر بھی آپ سیٹسفائیڈ ہوتے۔ آپ کا شکوہ یہ ہے کہ آپ کو باہر رکھا گیا، یا شکوہ یہ ہے کہ جو پالیسیز بنائی گئی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں؟ ہمارا دونوں، دیکھیں یہ تو بنیادی بات ہے، آپ اسٹیک ہولڈر سے پوچھے بغیر فیصلہ کریں گے تو غلطی کریں گے۔ اچھا، کیسے کسی کو الہام تھوڑی ہو سکتا ہے کسی کو کہ کیا مسئلے ہیں، کیا پرابلمس ہیں، اور غلطیوں کی ایک انبار ہے۔ دونوں باتیں ہیں، دیکھیں اس باہر رہنے پہ بھی شکوہ ہے اور غلطیاں جو اس کے نتیجے میں ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایڈمیشن کو آپ دیکھیں، ایم ڈی کیٹ، 2 سال پہلے جو سندھ میں آخری ڈینٹل کالج میں داخلہ ہوا، وہ اس کی ایم ڈی کیٹ کی پرسنٹیج تھی 26.5%۔ ٹھیک، لاسٹ ایئر انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، ہم 60 سے کم میں کسی کو داخل نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب آپ بتائیے، جب 26.5 پہ جا کے معاملہ طے ہو رہا ہو، وہاں پہ 60 کیسے ہو جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 2/3 سے زیادہ، تقریباً 70% آف سیٹس ان دا سندھ ڈینٹل کالجز جو ہے وہ بھری ہی نہیں۔ بڑے سے بڑے ڈینٹل کالج میں نہیں بھری، کسی میں نہیں بھری۔ صحیح ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں آپ ڈیولز ایڈوکیٹ کا کردار اگر میں ادا کروں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک بہتر لاٹ لانے کے لیے کہ جی جو کوالیفائڈ ہے، جو واقعی 60% لے رہا ہے، اس کو ایڈمیشن ملنا چاہیے، نہ کہ 26% والے کو۔ ہو سکتا ہے یہ پالیسی اس لیے لائی گئی ہو۔ یار آپ کا بہت شکریہ، آپ نے یہ سوال کیا سر۔ میں اس میں 2 باتیں کہوں گا جی۔ اگر یہ بات درست ہے تو امریکہ اور انگلینڈ میں جو میڈیکل اتھارٹیز ہیں ان کو بھی کوئی یہ سمجھا دے، کیونکہ وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ کار غلط ہے بہتر لاٹ لانے کا۔ جو انگلینڈ میں ہوتا ہے، امریکہ میں ہوتا ہے، انگلینڈ میں فار ایگزامپل آپ کو 3A گریڈز چاہیے A لیول میں، تب آپ کوالیفائی کرتے ہیں اپلائی کرنے کے، ہوگی بات
ہو گیا. اس کے بعد وہاں پہ یو کیٹ ایگزام ہوتا ہے. وہ یو کیٹ ایگزام کی کوئی پاس پرسنٹیج نہیں ہے. امریکہ میں ایم کیٹ ایگزام ہوتا ہے, اس کی کوئی پاس پرسنٹیج نہیں ہے, وہ صرف میرٹ ڈٹرمنیشن کے لیے ہوتا ہے. پاکستان میں انہوں نے 65% رکھا ایف ایس سی کے نمبر. چلیں ٹھیک ہے, یہ پہلی بات ہو گئی جیسے وہاں پہ ہوتا ہے. اس کے بعد ایم ڈی کیٹ کی بھی پاس پرسنٹیج رکھ دی, جو کہ نہ امریکہ میں ہوتی ہے, نہ انگلینڈ میں ہوتی ہے, نہ فرانس میں ہوتی ہے, نہ جرمنی میں ہوتی ہے. جو پڑھے لکھے ممالک ہیں وہاں پہ یہ نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جب بھی کوئی ایسی چیز لا جاتی ہے اس کا پہلے ایک سائنٹیفک اسٹڈی کی جاتی ہے. اور میں بتاؤں مطلب یہ 65% کیسے ڈٹرمن, یہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 65% جو ہے کیا الہام ہوا, خواب میں آیا, یہ کیسے, کس کرائٹیریا پہ آپ نے سلیکٹ کیا کہ 65% ایم ڈی کیٹ والے کو آپ ایڈمیشن دیں گے؟ یہ کیسے یہ فگر کیسے سلیکٹ ہوا, کیسے سلیکٹ کیا, اس کا سائنٹیفک بیسس کیا ہے؟ آپ رات میں سوئیں, صبح آپ کو خواب نظر آئے کہ جی میں اس کو اتنے % کر دوں. تو یہ کوئی سائنٹیفک بنیاد, تو اس طرح ملکوں کے فیصلے تو نہیں ہوتے. اس طرح آپ کے 1.5 لاکھ بچے جو ہیں, آپ بھی بچوں والے ہوں گے, 1.5 لاکھ بچے ہیں, ان کے فیوچر کا فیصلہ آپ اس بنیاد پہ کر دیں گے بغیر کسی سائنٹیفک اسٹڈی کے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ یہ جو پالیسی لائی گئی ایڈمیشن پالیسی, اس کے نتیجے میں کیا نقصانات ہوئے ہیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں, سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ. میں بڑی ٹیکنیکل بات کروں گا کہ دیکھیں, ایم ڈی کیٹ پاسنگ ایک ہے ایکٹ بنا ہوا ہے جو پارلیمنٹ سے پاس ہوا ہے. جی, پارلیمنٹ سے جو ایکٹ پاس ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے پاس ہونا چاہیے, لیکن ریگولیشن میں انہوں نے پاس کو 60% کر دیا. حالانکہ پاس نمبر جو ہے وہ انٹر میں 33% ہوتا ہے, اور ایون ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کے جو پاسنگ ہیں وہ 50% پہ پاس ہو کے ڈاکٹر بنتے ہیں. یہ ایم ڈی کے ٹیسٹ میں 60% کرنا یہ بہت زیادتی ہے, نمبر 1. نمبر 2 سر, بات یہ ہے کہ امریکہ یورپ میں جب بھی کوئی نئے ریگولیشن لائے جاتے ہیں تو اس میں ٹائم دیا جاتا ہے, 3-4 سال دیے جاتے ہیں, اور پھر اسٹیک ہولڈر کو بلا کے ڈسکشن کی جاتی ہے, برین اسٹارمنگ سیشن کیے جاتے ہیں, پھر جا کے رول کو امپلیمنٹ کرایا جاتا ہے. یہ کیا کرتے ہیں, 3-4 مہینے کے اندر رول لے کر آتے ہیں اور ودن 3-4 منتھ اپلائی کر دیتے ہیں. آخری بات میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, پی ایم سی کو جو رن کرنے والے لوگ ہیں وہ اگر کریڈیبلٹی والے لوگ, اچھے لوگ آ جائیں, جیسے ہمارے سندھ میں بڑے اچھے لوگ ہیں, پروفیسر طارق رفیع وائس چانسلر رہے جناسر میڈیکل کے, پروفیسر انیلا لڑکا یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں, اور بہت سارے اچھے لوگ ہیں. وہ اگر اچھے لوگ, پنجاب میں بڑے اچھے لوگ ڈگنیٹی والے پڑھے ہوئے, وہ اچھے وائس چانسلر, اچھے ایجوکیٹر لوگوں کو جب پی ایم سی میں لائیں گے تو قانون سازی بھی اچھی ہوگی اور میرٹ بھی اچھی ہوگی اور اسٹینڈرڈ بھی پڑھائی گا. آپ کہہ رہے ہیں میرٹ پر آئیں گے تو آگے میرٹ کی بات ہوگی نا. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ابھی میری معلومات کے مطابق پاکستان میں ابھی بھی پاکستان کو ڈاکٹرز کی کمی کا سامنا ہے اب, اور ڈاکٹرز کی کمی کو دور کرنے کے لیے جو پرائیویٹ کالجز ہیں انہوں نے اپنا بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سال جو ہے وہ 800 سیٹیں خالی رہ گئیں ڈینٹل کالجز کی. اب مجھے میرا سوال یہ ہے کہ اگر اسی طرح سے یہ سیٹیں کم رہیں اور وہ کمی جو پرائیویٹ کالجز پوری کر رہے ہیں وہ اگر نہیں کرتے تو کیا یہ ایک بحرانی کیفیت تو نہیں پیدا ہو سکتی کہ پاکستان میں ڈاکٹرز کی کمی پیدا ہو جائے اور ہسپتالوں میں ڈاکٹرز پورے نہ ہوں؟ جی میں عرض کرتا ہوں, اس میں بڑی امپارٹنٹ بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. جی ڈاکٹر, جی ڈاکٹر میں ایک بڑی امپارٹنٹ بات بتانا چاہ رہا ہوں. میں بڑی ایک امپارٹنٹ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر کا کرائسس بہت زیادہ ہے اور مزید ہو جائے گا. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ نرسنگ کونسل میں ایک نرس کو اجازت دے دی ہے کہ آپ پرسکرپشن کر سکتی ہیں, اور ادھر ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس ڈاکٹر پہ کرائسس آنے والا ہے, اس کو جو ہے نا کم کرتے جا رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پالیسی کیسے بنائی جائے گی. پالیسی بنانے والے اگر اچھے لوگ بیٹھیں گے تو پالیسیز بنے گی. اور اسی طرح میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ڈاکٹر جن کو یہاں ایڈمیشن نہیں مل رہا وہ چائنا پڑھنے جا رہے ہیں,
وہ قازقستان رشیا کے اسٹیٹس میں پڑھنے جا رہے ہیں، تو ہمارا تو بچہ ڈرین آؤٹ ہو رہا ہے، تو اس پہ بڑا کرائسس ہے۔ میں عارف علوی صاحب کو گزارش کروں گا، عمران خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کو ورلڈ ٹیکل لیں، اچھی کمیٹیاں بنائیں، نیوٹرل لوگ بٹھائیں اور اچھے فیصلے کریں۔ عمران خان صاحب ہمیشہ تقریر میں پہلے کہتے تھے کہ انسٹیٹیوٹ مضبوط ہونے چاہیے، تو پی ایم سی کو تو ایسے لوگوں کو بٹھا دیا جو پی ایمس کا ڈیمیج کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، تو اداروں میں میرٹ نہیں ہوگا تو وہ پالیسیز بھی میرٹ پہ نہیں بنا سکتے۔ میں ڈاکٹر رضی صاحب، جی ڈاکٹر رضی صاحب آپ بالکل ایڈ کر دیجیے گا اس میں، اور میرا سوال بھی ایک لے لیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ کا ایک اور مطالبہ یہ ہے کہ پبلک اور پرائیویٹ کالجز کے جو ایڈمیشنز ہیں وہ ایک ساتھ نہیں ہونے چاہیے، یہ مطالبہ آپ کا کیوں ہے؟ جی بالکل، میں پہلے ان کے بات کے میں ایک چیز ایڈ کر دوں، اچھے لوگ آنے چاہیے پی ایم سی میں، میرٹ والے لوگ آنے چاہیے، مگر ساتھ ساتھ اسٹیک ہولڈرز کو انوالو کرنا ضروری ہے۔ آپ کتنے اچھے لوگ لے آئیں، اگر آپ نے اسٹیک ہولڈر نہیں لائے تو آپ کا کام صحیح نہیں ہوگا۔ دوسری بات جو آپ نے کہی کہ بہت کم ایڈمیشنز ہوئے ہیں اور تھوڑے رہ گئے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ تھوڑے بھی نہیں رہیں گے، اس لیے کہ جیسے غلام مصطفیٰ صاحب کا جو کالج ہے، اگر ان کے جو ایڈمیشن ہو رہے ہیں اگر اتنے کم ہوں گے تو یہ چلائیں گے کیسے، تنخواہیں کیسے دیں گے؟ تو جو ایڈمیشن ہو رہے ہیں 60% سے اوپر میں وہ بھی بند ہو جائیں گے، وہ بھی نہیں پڑھا پائیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ پورے ادارے بیٹھ جائیں گے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا بڑا نقصان پہنچ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ حیرت کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیٹس کا تعین پہلے کیا جاتا ہے، پھر اس کے مطابق میرٹ کی لسٹیں لگتی ہیں، اور اگر آپ کا جو ہے وہ آپ کی سیٹیں ابھی بھی باقی ہیں اور اس میرٹ پر جس کو آپ نے سوچ رکھا تھا اس پر وہ سیٹیں فل ہو گئی ہیں، تو پھر آپ اپنے میرٹ کو تھوڑا کم کرتے ہیں تاکہ سیٹیں پوری ہو جائیں۔ یہاں پر سیٹیں ویکینٹ رہ گئی ہیں آپ کی، یہ تھوڑا حیران کن فارمولا نہیں ہے جو آپ لوگوں نے امپلیمنٹ کیا؟ بہت حیران کن ہے، بہت اچھی بات کی آپ نے۔ پہلے ایسے ہی ہوتا رہا ہے، پہلے بھی ایم ڈی کیٹ ہوتا تھا، اس میں یہی ہوتا رہا ہے کہ کم کرتے رہیں۔ جب ہی میں نے آپ سے عرض کیا 2 سال پہلے 26.5 پہ ختم ہوئی ہے، اس سے پہلے اس سے بھی کم پہ ختم ہوئی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ویل میننگ لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی ہم ڈس ایلیوژن ہو جاتے ہیں کہ کیا واقعی ویل میننگ ہے بھی کہ نہیں ہے، کیا یہ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ ادارے ادھر ادھر بند ہو جائیں۔ اور سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ سندھ کے کالجز کو پہنچ رہا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر زیادہ ضرورت ہے، جہاں زیادہ کمی ہے، جہاں زیادہ ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، وہاں پہ آپ سب سے بڑا ہٹ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر رضی صاحب جو میرا سوال تھا وقت کم رہ گیا، میرا جو سوال تھا آپ سے کہ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ پبلک اور پرائیویٹ کالجز کے ایڈمیشن ایک ساتھ نہیں ہونے چاہیے، کیا لاجک ہے اس میں؟ اس لیے کہ دیکھیں، آپ اگر اس ملک کی آپ وہ اٹھا کے دیکھیں، سب سے پہلے پبلک سیکٹر میڈیکل کالج میں داخلہ ہوتا ہے، اگرچہ اس میں دگنا خرچہ ہوتا ہے فی اسٹوڈنٹ جو پرائیویٹ میں ہوتا ہے، مگر وہ ٹیکس پیئر کا پیسے ہوتے ہیں، وہ عام آدمی کے پیسے، لہٰذا اس کو نظر نہیں آتا، وہ کہتا ہے سب سے پہلے تو میرا کنگ ایڈورڈ میں، ڈو میں، خیبر میں ہو جائے، اس کے بعد پبلک سیکٹر ڈینٹل کالج میں ہوتا ہے، پھر پرائیویٹ سیکٹر میڈیکل کالج میں ہوتا ہے، آخر میں پرائیویٹ سیکٹر ڈینٹل کالج میں ہوتا ہے۔ نتیجتاً آپ نے ٹائمنگ بھی ایک رکھ دی، آپ نے پرسنٹیج بھی رکھ دی، تو سب سے چوتھے نمبر پہ جو بچے کی چوائس ہے وہ تو ختم ہو جائے، سب سے پہلے ختم ہوگا۔ سب سے پہلے پرائیویٹ سیکٹر ڈینٹل کالج تباہ ہوں گے، پھر پرائیویٹ سیکٹر میڈیکل کالج تباہ ہوں گے، اور اس سے ملک کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو آپ خود دیکھیں۔ پھر دوسری جانب انہوں نے NLE کو بھی انٹروڈیوس کر دیا۔ دیکھیں ہمارے ینگ ڈاکٹرز جو بنے ہوئے ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں۔ آپ کے ملک میں 20,000 ڈاکٹر نکلے اس سال، اور وہ 20,000 ڈاکٹر اس وقت نفسیاتی مریض بن گئے۔ ہم اپنے بچوں کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتے۔ میں نے تو صاف بات کی ہے، میں نے کہا آپ بھلے مجھے آپ جیل میں ڈال دیں، کیا کر دیں، مگر میں اپنے بچوں کو جن کو ہم نے 5 سال بیٹھ کے پڑھایا ہے ان کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ بالکل صحیح ہے۔ اب آخر میں مجھے وقت بالکل کم ہے، ڈاکٹر رضی صاحب آپ مطالبہ کیا ہے آپ کا فائنلی گورنمنٹ سے؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں سارے اسٹیک ہولڈرز کو، عوامی کو پی ایم سی میں جی ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب شاید کچھ پی ایم سی میں داخل ہمیں شامل کیا جائے۔ جی غلام صاحب بولیں، بٹ صاحب بولیں۔ جی ڈاکٹر صاحب میں رضی صاحب کی آگے کو بات بڑھانا چاہوں گا کہ امریکہ میں بھی اسٹیک ہولڈر کو شامل کیا جاتا ہے۔ جی اسٹیک ہولڈر کو سر بہت شکریہ، وقت میرے پاس ختم ہو گیا۔ ڈاکٹر رضی صاحب اور ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔